سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ ختمی مرتبت معراج ادب حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام اور آپ کے شجرہ طیبہ پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں۔ میں اذان و ادب طے کرتا ہوں ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو ازرو حدیث مثل ستارہ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جا بجائے قرۂ ارض پر موجود مجمع خلائق، صاحب روضہ و صاحب مزار، تمام اولیاء کرام کی خدمت میں۔ آغا شیرازی، انوار رمضان، K21 کی سکرین۔ آج بھی ہم افطار سے قبل آپ سے گفتگو کریں گے ایک موضوع پر، اور آج کا موضوع بہت شاندار ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے، اور عشق کی داستان بھی ایسی کہ جہاں پہلا لہو کا قطرہ عشق کی راہ میں بہا۔ آج ہم بات کریں گے بدر کے میدان کی، اور بدر کے میدان میں 313 کا یہ لشکر، سامنے 1000 کا لشکر، 3 گنا بڑی فوج، اور پھر ان کے ساتھ 700 اونٹوں کا ایک کھانے کا سامان، اور ادھر صرف 70 اونٹ۔ وہاں پر گھوڑوں کی بہتات، اور یہاں صرف 10 گھوڑے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، بھالے اور نیزے۔ شاید کسی پہ زنگ بھی لگا تھا، لیکن جذبہ ایمانی اس کیفیت میں تھا کہ یہاں یہ خوف نہیں تھا کہ ہم کتنی بڑی جمعیت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ مدینے میں رہتے ہوئے انصار کا وعدہ تھا کہ ہم مدینے پر حملہ آور ہونے والے لشکر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں ان سے مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، اگر آپ باہر نکل کر بھی مقابلہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر وہ معرکہ ہوا جہاں اللہ نے اپنی نصرت بھیجی، جہاں پر وعدہ کیا تھا رسالت مآب سے کہ حق کو غالب کیا جائے گا۔ چھڑی کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں صحابہ کو بتا دیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کون کون قتل ہوگا، کس کس کا لاشا پڑا ہوگا۔ اور پھر صورت ایسی تھی کہ صبح جب رن مچا تو پھر صورتحال تبدیل تھی۔ یہ لشکر عشق کی رو میں بہہ رہا تھا، اور فرشتوں کی، ملائکہ کی مدد شامل تھی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ان تمام معاملات میں جو دنیاوی ہیں اور اخروی ہیں مدد مانگتے ہیں۔ دراصل عشق کی پہلی کیفیت ہم نے بدر میں دیکھی ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو سامنے جتنی بڑی مشکل ہو وہ مشکل بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آج ہی کے دن ہم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ان کا ایک روایت کے مطابق یوم وصال ہے، اور ہم ام المومنین کی اس پاکیزگی اور طہارت پر بات کریں گے جس پہ قرآن کی دلیل موجود ہے، جس پہ اللہ کا سلام موجود ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے انتہائی مشفق اور بہترین دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ مختلف ٹیلی ویژن کی سکرینز پر ہمراہ ہوتے ہیں۔ قاضی احمد نورانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ہمراہ عشق کی اس کیفیت کو 2 بالا، 6 بالا اور 4 بالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کا ایک انتہائی ممتاز نام جو اپنی آواز کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں سے ٹکرا کر صحن دل میں جگہ بنا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ثنا کی اسی محفل کو میلاد کی کیفیت دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ثنا خاں ابو بکر صدیق موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کے سیگمنٹ اپنا کراچی آپ سے ہے میں ہماری انتہائی اہم مہمان، اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ انم اکرم ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انم اکرم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قاضی صاحب، عشق کی کیفیت ہے، یہ 313 ہے، وہ 1000 کا لشکر ہے، 700 اونٹوں کا تو ایندھن لے کر آئے ہیں ساتھ کے راستے میں کھانے کے لیے۔ بھائی گانا باجا آواز آ رہی ہے، لہو لاب کی محفلیں سج رہی ہیں، اور یہاں پریشانی ہے، حالات ویسے نہیں ہیں، مشکلات ہیں۔ کیا کیفیت تھی بدر کے میدان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی انتہائی آزمائش کی زندگی ہے. جو بھی اللہ کے نبی کے دست اقدس پہ ایمان لاتا اس کی زندگی کو اتنا پردرد کر دیا جاتا کہ رہنا مشکل تھا. بلال بھی تصور میں آتا ہے, تصور میں, ابو ذر بھی تصور میں آتا ہے. حضرت خبیب, حضرت خباب, ایک طویل عاشقان مصطفیٰ کی جو ہے فہرست ہے. اللہ میرے ماں باپ قربان ہیں عاشقان رسول ان کا ایک ایک انداز نرالا ہے. واہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو کیفیت یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور مدینہ کی طرف آتا ہے مکے سے تو اس کی تمام جائیداد چھین لی جاتی ہے, اسے روکا جاتا ہے, اس کے خاندان پر ظلم ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روکا جائے. اصل جنگ یہ ہے مکے والوں کی کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کا جابرانہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا, ان کی سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. معاملہ پوجا پاٹ کا نہیں ہے, معاملہ پوجا پاٹ کا نہیں ہے, بلکہ اس ظلم اور جبر کے نظام کے خاتمے کا ہے جن سے سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. کیا اچھی بات کی ہے قاضی صاحب, یعنی اس پیغام کو جو واقعی دین حقہ کا پیغام تھا آپ نے آج اس کو نوجوانوں کے لیے ایلیبریٹ کر کے بتا دیا کہ دراصل یہ نظریات کی صرف محض بات نہیں تھی, بات تو یہ عبادات سے بھی کہیں آگے کی, یہ نظام کی بات تھی, نظام کی بات تھی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جو مکے سے کارواں گزرتے ہیں تجارتی, انہی پر سارا ان کا دار و مدار ہے. تو بسا اوقات جا کے ان کاروانوں کو روکنے کی کوشش بھی کی اور مکے والوں کو یہ بہانہ میسر آ گیا. انہوں نے مکمل تیاری کی, ابو جہل لشکر لے کے روانہ ہوا, گو کہ ان کا معروف کارواں گزر چکا تھا. یہ آپ پس منظر بیان کر رہے ہیں اس پوری جنگ کا, گزر چکا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے موقع غنیمت جانا کہ اب مسلمانوں پر ایک ایسا حملہ کر دیا جائے کہ اس کے بعد کبھی اٹھ نہ سکیں. اب انہیں ایک تصور تھا کہ وہ لوگ جن کو لباس میں اثر نہیں ہے, جن کے لیے خوراک کے معاملات ہیں, رہائش میں اثر نہیں ہے صحیح سے, وہ لوگ جو یہاں سے بڑی عجیب حالت میں قسم پرسی میں یہاں سے نکلے جائے گا کہ وہ ہم سے جنگ کریں, وہ جنگ کریں گے. اور انہیں یہ فخر تھا, غرور تھا, تکبر تھا کہ ہم تو خاندانی سپہ سالار ہیں, جدی پشتی ہیں, ہمارے ہاں تو گھوڑوں کی بھی نسلیں جو ہیں وہ جنگ کے لیے تیار کی جاتی ہیں, چاہے کہ انسان. تو ان کا غرور, تکبر, ان کے انا کے مینار اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ انہیں یہ بات ان کے تصور میں نہیں تھی کہ نبی کریم کے جانثار ان کا مقابلہ کر پائیں گے. اچھا, پھر مدینہ کے انصار جنگ کے عادی نہیں تھے. واہ, تاریخ کو آپ دیکھیے کہ انصار مدینہ جنگ کے عادی ہی نہیں تھے. چلیں جو لوگ تشریف لائے تھے مہاجرین تھے, ان کے ہاں تو پھر بھی جنگ کا انداز تھا, جنگ کی خوب موجود تھی, ان کے ہاں جنگ کی عادت ہی نہیں تھی. اب اس انداز میں جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ حضرت مقداد بن اسود نے جو کچھ کہا وہ ایک بڑا حوصلہ دینے والی روایت ہے, ورنہ تو ایک بڑا عجیب معاملہ تھا کہ انصار کس حوالے سے ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے, 313 کا لشکر, اور اس کے اندر وہ بھی ہیں جن کے پاؤں میں چپلیں موجود ہیں, اللہ اللہ اللہ, اور وہ بھی ہیں جن کو مکمل لباس میں اثر نہیں ہے, اور پاپوش کے سوا, اور کوئی ان کے پاس خوراک کا ایسا بندوبست نہیں ہے کہ محاصرہ وغیرہ ہو تو راشن کہاں سے ہوگا, پانی کہاں سے ہوگا. یعنی جو ابھی میسر ہے وہ ہے, لیکن کل کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہوگا. ایک دیوانگی کا عالم ہے. اور آپ دیکھیے نا معاذ و معاویہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ سرور کائنات لشکر لے کے روانہ ہو رہے ہیں اور وہ دو کم سن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ بچے میدان جنگ میں نہیں جایا کرتے, تو وہ ایڑی کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں, ہمارے ذرا دیکھ لیں, اور ایک دوسرے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت دیکھ کر فرماتے چلو ان کو بھی لے چلو. یعنی 313 میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. واہ واہ واہ. اور پھر انہی کا کارنامہ بھی ہم نے دیکھا اسی میدان میں. ارشد بھائی, یہ عشق کی کیفیات ہے, آپ ایک صداکار کی حیثیت سے, ایک گلوکار کی حیثیت سے اپنے گلے کو ہمیشہ عشق کی اس جو ہے گھٹی سے گندھا ہوا محسوس کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کا گداز بھی پیش کرتے ہیں. کوئی ایسی کیفیت آپ کی جانب سے ضرور پیش ہو جائے کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آواز کے ساتھ سماعتیں شامل کر دیں. میں بچپن میں جو ہے نعتیں پڑھا کرتا تھا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی مہربانیاں ہیں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں دنیا میں, کہیں بھی جاتا ہوں تو اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے جاتا ہوں. جو کچھ بھی ہے یہ سب میری آقا کی اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں نعتیں پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے میری آواز کے اندر کو اتنا سوز رکھا ہے کہ میں آج تک, آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے.
میری ایک صوفیہ نے کلام 2-3 ہیں، اس میں ایک کلام محمد عبداللہ صاحب نے لکھا جی کہ آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قسم، ہاں آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قسم، ساری دنیا میں نہیں کوئی ہنسی تو سا صنم، کیا بات، اے دل ربا نہیں ہے کوئی دوسرا، نہیں ہے کوئی دوسرا، با خدا با خدا با خدا با خدا۔ واہ 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 واہ، تعریف میں چند لفظ انہوں نے لکھے کہ آپ مسکائیں تو قوس قزح کا رنگ نکھرتا ہے، واہ 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 واہ، آپ مسکائیں تو قوس قزح کا رنگ نکھرتا ہے، آنکھ جب کھولو تو دنیا میں دن نکلتا ہے، واہ، اپنے ہاتھوں سے بنا کے خدا نے توڑ دیا اپنا قلم، ساری دنیا میں نہیں کوئی حسین تو سا صنم، واہ واہ، اے دل ربا نہیں ہے کوئی دوسرا، واہ، نہیں ہے کوئی دوسرا، با خدا با خدا با خدا با خدا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم چاہیں گے ترنم میں آپ سے ضرور کچھ سنیں۔ آنکھیں کہتی ہیں میری، آنکھیں کہتی ہیں میری حسن یوسف کی قسم، ساری دنیا میں نہیں کوئی ہنسی تجھ سا صنم، اے دل ربا نہیں ہے کوئی دوسرا، نہیں ہے کوئی دوسرا، با خدا نہیں ہے کوئی دوسرا، آپ مسکائیں تو قوس قزح کا رنگ نکھرتا ہے، آنکھ جب کھولو تو دنیا میں دن نکلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے خدا نے توڑ دیا اپنا قلم، ساری دنیا میں نہیں کوئی ہنسی تجھے سا صنم، اے دل ربا نہیں ہے کوئی دوسرا، نہیں ہے کوئی دوسرا، مل کے با خدا نہیں ہے کوئی دوسرا، ماشاءاللہ، با خدا نہیں ہے کوئی دوسرا۔ کیا بات ہے۔ آپ کا پہلا جو حصہ میں نے سنا تو مجھے وہ اقبال کا یاد آ گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دورن تو تنہا داری۔ بلا شبہ تمام اوصاف انبیاء جو ایک ایک وصف کی صورت میں ندرت و یگانہ ہے کسی بھی نبی کے لیے، وہ اگر یکجا کر لیے جائیں تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ حوالہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ سب لوگ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے حوالہ رکھتے ہیں، اس زمانے میں بھی جو رسالت مآب کا زمانہ ہے اور آج کے زمانے میں بھی، ان میں سے سب سے زیادہ اگر قربت رسالت مآب کی میسر آئی ہے تو وہ امہات المومنین ازواج مطہرات کو آئی ہے۔ تو یہ جو قربت ہے اس میں ایک یگانہ اور ندرت آمیز نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیا کہیں گے، یہ کیسا ساتھ ہے، یہ کیسا مونس و ہمدرد ساتھ ہے، کیا کہیں گے سیدہ کی بارگاہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے، بے شک، اور ان میں ہم کسی کے الگ الگ مقام کو کسی دوسرے کے مقام سے جدا نہیں کر سکتے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کسی ایک مقام کی وجہ سے کسی کے مقام کو گھٹا نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ موجود۔ لیکن جس کا بھی تذکرہ کریں اللہ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واہ 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 واہ، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ کائنات، واہ، حمیرہ، ام عبداللہ، یا فی کنیت وہ آپ کے القاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ جبرائیل امی کے ذریعے ان کی تصویر پیش کی گئی، وہ تمہارے نکاح میں آئیں گی۔ واہ 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 واہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر سے کہا کہ بھئی ایسا معاملہ ہے، تو ابو بکر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ہاں ہاں ہاں، آپ دیکھیے بڑی اور کیا نسبت ہوگی، چاروں کی ترتیب میں دو جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خسر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں جی، اور دو داماد ہونے کی نسبت رکھتے واہ ہیں۔ واہ واہ، اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ہجرت ہو گیا، اور رخصتی بعد ہجرت کے عمل میں آئی۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسی فصیح اللسان خاتون اللہ، اور کوئی نہیں تھی. فقیہ ہیں. فقیہ، فصیح اللسان، فصیح العرب، اور علم الانساب پہ مکمل دسترس، واہ واہ. علم فقہ پہ دسترس، اور قرآن کے علوم سے ایسی واقفیت. اس لیے کہ پہلا گھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سابقون الاولون کا سابق ستارہ. الاولون، اور پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت. اچھا، پھر اعزاز ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے مقابلے میں سب سے کم سنی میں نکاح میں آئیں، ٹھیک اور واحد زوجہ ہیں جو کماری نکاح میں آئیں. ٹھیک. تو زیادہ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد اس زندگی کا ملا. اس لیے نبی کریم کے اطوار، یعنی عادات، دور گھر کے رسالت کا زیادہ عرصہ انہیں ملا. دور رسالت کا عرصہ بھی ملا، اور پھر وصال کے بعد جی زیادہ عرصہ زندہ رہیں. جی جی. صحابہ کرام سے جو ربط اور تعلق، جو ان کی تعلیم فرمانے کا انداز تھا پردے میں، تو اللہ کے نبی کے گھریلو معاملات کے متعلق جتنی روایات ہیں وہ جناب سیدہ کائنات. بالکل. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام ایک ایک نقطہ ان کی زندگی کا اپنی جگہ، لیکن یہ جو معلمہ کی حیثیت سے انہوں نے بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رحلت کے بعد جو انہوں نے ایک فیض عام جاری کیا، اور لوگ ان سے دریافت کرتے تھے، اور کتنی سچی اور حق کی صداقت کے ساتھ جو ہے وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ بیچ میں کوئی حوالہ موجود نہیں ہے. یعنی اگر کبھی حضرت عائشہ نے کہا ہوگا کسی کو روایت بیان کرتے ہوئے تو ایسے ہی کہا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا، بس اس کے بعد کوئی اور حوالہ نہیں ہے، کیا کہنے. اور ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہیں. ابو بکر صدیق آپ کی خاندان سے بہت سے ثناگو ہیں، ہم سحر اعظم کو بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ کی والدہ بہت اچھا، اور وہ ایک نجی چینل پہ باقاعدہ پروگرام کرتی ہیں گلہائے عقیدت کے نام سے، اور سینئر ثنا خانوں کو بلاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے نعت کے اشعار ہوں. یہ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کہ جب ہم مدینے کی جانب رخ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک صورتحال ہے کووڈ-19 کی، اور پھر اس کے بعد ہم پریشان ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرقد، وہ روضہ جو ہمارے لیے باب الحوائج بھی ہے، جو ہمارے لیے ملجا و ماوا واحد صورتحال ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے عافیت تلاش کر سکتے ہیں. اور اس در کو، اس مصیبت اور ابتلا اور اس پریشانی کے سبب سے جو ہے وہ ایک دوری آ گئی، لوگ وہاں جا نہیں پائے. اور اب ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنی جانب سے اپنے پیاروں کے در کھول دے، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جیسے یہ در کھلیں گے تیرا رحم اور کرم بھی ہم پر آ جائے گا. ہمیں تو صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ، تمسک اور توسل معلوم ہے. میں جاننا چاہوں گا قاضی صاحب، یہ توسل جو ہم ابھی طلب کر رہے ہیں یا جس کا اظہاریہ دے رہے ہیں، یہ ان صحابہ کرام کو میسر تھا جو کبھی دائیں کھڑے ہیں، کبھی بائیں کھڑے ہیں، کبھی رسالت مآب کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں. تو کیسے جنگ کا منظر ہوگا جس میں ہدایت دینے والے خود خاتم النبیین ہیں
اور عمل کرنے والے وہ سابقون الاولون، وہ مہاجرین، وہ انصار مدینہ، ان کی کیفیات کیا ہوں گی کہ سامنے کیا لشکر کھڑا ہے؟ اور صحابہ کرام کی عشق و مستی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے آج جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں، ان کے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ علاقائیت، جی لسانیت، جی تعصب۔ جی آپ دیکھیں یہ جنگ جو اسلام و کفر کا پہلا مارکہ ہے، جسے یوم الفرقان کہا گیا، جی ایک ہی زبان بولنے والے۔ اچھا، یہ یوم الفرقان سے قاضی صاحب میں آپ کی وہ چاہوں گا، اس سے مراد فرق کرنا ہے؟ ہاں، کہ فرق ظاہر ہو گیا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون فرار ہونے والے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی عربی زبان بولنے والے، جی ہاں، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی زبان بولنے والے، ہاں، لیکن اگر ابو جہل کی فصاحت اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کلمہ نہ پڑھے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلال سے تعلق ہے۔ واہ واہ، یہ ہے فلسفہ اسلام یہ کا، بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی سرداری بھی اس کے پاس، امارت بھی اس کے پاس، عتبہ اور شیبہ کا خاندان بڑا قیمتی ہوگا، لیکن سلمان فارسی ہمارا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تم سے کوئی بھی تعلق جو ہے خود رشتہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ دیکھیے، یہ بدر میں بتا رہی۔ یہ بات۔ اور پھر ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے فرزند نے کہا کہ بابا آپ کو یاد ہے وہ جنگ یاد ہے آپ کو؟ بیٹا کون سی؟ کہا وہ اس میں ایسا ہوا تھا کہ جب میں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میری تلوار آپ تک پہنچ گئی، میں نے دیکھا کہ بابا سامنے، تلوار پیچھے ہٹا لی۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹا بہت اچھا کیا، کہا کہ وہ تم تھے کہ تم نے باپ کو دیکھ کے تلوار پیچھے ہٹا لی، یاد رکھو کہ میں اپنے رسول کے ساتھ آیا تھا اور تم ان کے مخالفین کے ساتھ، اگر میری تلوار آگے بڑھ جاتی تو تمہاری گردن تن سے جدا کیے پیچھے نہ آتی۔ یہ ہے عشق، یہ کیفیت ہے، سب کچھ قربان کر دو۔ واہ 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 واہ، نبی کی محبت سے ماں باپ قربان، آل اولاد قربان، وہ کیفیت یہ ہے، یہ ہے وہ کیفیت۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا اسی جنگ کے اندر۔ تو معاملہ کیا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر محبت پر حاوی ہو تو رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ جبھی تو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ تم نے کیا سمجھ لیا؟ کیا بات ہے، کیا چیزیں وسائل، کیا چیزیں حالات، سب کچھ جذبہ ایمانی ہے۔ تو میدان بدر عشق کی ایک داستان ہے، عزم کی ایک داستان ہے، استقامت کی دلیل ہے، جو رہتی دنیا تک ہر کمزور کو، ہر اس گروہ کو جو استقامت سے قائم ہے، ظلم کے سامنے لے جانے کا درس دیتا رہے گا۔ واہ واہ، آپ نے کیا خوبصورت بات کی قاضی صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو آپ کی الفت ہے، کسی بھی حوالے سے کسی کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، اس پہ جب تک غالب نہیں آ جائے گا، یہ محبت اور مودت کا حوالہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تب تک آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اللہ کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے عشق کی کیفیات کو اس صورت پہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ آپ کے مال، اسباب، آپ کے ماں باپ، آپ کی دولت، آپ کی ثروت، آپ کا حوالہ، آپ کا نام کچھ نہ ہو آپ کے لیے بس مقدم ہو تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انوار رمضان جاری ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ انہیں پکارا ہے جب کسی نے انہیں پکارا ہے، آئی آواز تو ہمارا ہے، آئی آواز تو ہمارا ہے، جب کسی نے دور رہ کر ہے دل مدینے میں، دور رہ کر ہے دل مدینے میں،
آقا، یہ بھی آقا، یہ بھی آقا، کرم تمہارا ہے، یہ بھی آقا، کرم تمہارا ہے، آئی آواز تو ہمارا ہے، آئی آواز تو ہمارا ہے، جب کسی نے حاضرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں بدر پر۔ بدر کے حوالے سے میں آپ تمام حضرات کو جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کے لیے ایسی صورت پیدا کرے کہ آپ حجاز مقدس کا سفر کریں، آپ مدینہ منورہ کی زیارت کریں، آپ بیت اللہ کی زیارت کریں اور آپ وہ میدان بدر بھی دیکھیں۔ اب اس کی شکل ویسی تو نہیں ہے جیسی پہلے اس دور میں ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال میدان بدر کو دیکھ کر وہاں پر ایک پوری کیفیت آپ پر ضرور طاری ہوگی جو مجھ پر طاری ہوئی۔ وہی بدر کا میدان ہے جہاں لہو بہا عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہیں پر بہادری کے ساتھ سر تن سے جدا کیے گئے ان دشمنان اسلام کے جو واقعتاً استعارہ تھے۔ یہاں جمعیت صرف 1000 کی نہیں ہے، 1000 میں بہت خاص لوگ ہیں جو کل کفر ہے، گویا کہ اس میں تمام بڑے نام موجود تھے۔ ان تمام بڑے ناموں پر ایک نگاہ کرتے ہیں۔ قائد صاحب بیان کیجئے گا کون لوگ آئے تھے وہاں سے لڑنے کے واسطے؟ ابو جہل، آہا، عتبہ، واہ واہ، شیبہ، ولید، دیکھیے مکے کے وہ تمام سردار جنہیں اپنے خاندان پر، اپنے قبیلوں پر فخر تھا، جدی پشتی مہارتیں ان کے یہاں، سپہ سالاریاں ان کے خاندان میں، اور مغرور عمرہ، واہ واہ، تکبر کا پتلا کہہ لیجیے انہیں۔ اور جب وہ میدان جنگ میں آئے ہیں، آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو کس طرح ذلیل کیا کہ ابو جہل کو یہ 2 انصاری بچے جو ہے گرا رہے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ بس ہمیں پتہ چل پتہ جائے جائے ابو کون جہل کا، آہا، گرا رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ اور وہ گرنے علیہ کے بعد قائد وسلم صاحب آپ کی میں تعریف چاہوں گا، وہ گرنے کے بعد مرنے سے قبل اس کا غرور نہیں ٹوٹا، اور ابو جہل کہہ رہا ہے، ناظرین کرام، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ میری موت واقع ہو رہی ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میں انصاریوں یعنی کسانوں کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں مغرور کتنا ہے یہ۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ ذرا میری گردن نیچے سے اتارنا تاکہ گردن سب سے بلند الگ نظر آئے، کسی سردار غرور ہے، غرور تکبر ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز جنگ سے پہلے کہا کہ دیکھو جب وہ حملہ کریں تو پہلے پتھر مارنا، سنگریزے مارنا، پھر پتھر مارنا، جب اور قریب آ جائیں کم سے کم مدافعت، کم سے کم مزاحمت، واہ واہ، پھر جب اور قریب آ جائیں تو تیر استعمال کرنا، جب بالکل قریب آنے لگے تو نیزے استعمال کرنا، پھر تلوار پہ آنا۔ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پہل ہم نہ کریں، واہ واہ واہ، کسی کے قتل میں پہل ہماری طرف سے نہ ہو، لیکن جب مجبوری سامنے مقابلہ آ جائے تو پھر ہم ڈٹ جائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم 27 رمضان کو یوم القدس منائیں گے، ہم 5 فروری کو یوم کشمیر مناتے ہیں، ہم جمع ہوئے اور کہا کہ اللہ کشمیر آزاد فرما دے، اللہ القدس۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی تمام تر جمعیت کو لے کے میدان میں آ گئے، واہ 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 واہ، بھائی کیا بڑا آپ نے جو ہے میدان میں آ پیغام گئے، دے دیا کہ دراصل یہ صرف دعا نہیں ہے، اس کے ساتھ عملاً آپ کا پورا، واہ واہ واہ۔ جب میدان میں آ گئے طے فرما لیا کہ یہاں کھڑے ہوں گے، اس طرح مقابلہ ہوگا، اس طرح۔ اب رات کو اپنے خیمے میں کھڑے اور بڑے ناز و انداز سے دعا کا ایک جملہ کہا کہ اے رب، اگر آج یہ مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے شکست خوردہ ہو گئے تو زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہ بچے گا۔ آپ دیکھیے ناز و انداز، نیاز مندی بھی ہے، کیا بات ہے، اور ناز بھی ہے۔ واہ واہ واہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تیرا آخری نبی تو میں ہوں، ہاں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں کوئی ہے، نبی نہیں ہے، اگر یہ میری امت کے ہم افراد چلے گئے تو اس کے بعد امت ہی نہیں، کل یہی ہے۔ اور پھر اپنے تمام تر وسائل کو گروہ کار لاتے ہوئے میدان میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ بدر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافر جو چلے تھے مکے سے کبر اور نخوت کا پیکر بن کر، جب ان کے لاشیں گھروں میں پہنچے ہیں
اور مکے سے یہ خبر عرب میں عام ہوئی ہے کہ مکے والوں کو مدینے والوں نے شکست دے دی، مہاجرین و انصار جو ابھی ابتدائی دور میں انہوں نے شکست دے دی، تو ایک بیانیہ کھڑا ہوا کہ اسلام ایک طاقت کا نام ہے. واہ 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 واہ، یہ نہ ایک سمجھیں نیا بیانیہ سامنے آ کہ گیا. ایک طاقت کا نام. جب یہ جدی پشتی لڑنے والے سپہ سالاروں کو خاک و خون میں نہلا سکتے ہیں تو پھر محتاط رہنا یہ ایک طاقت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسلام کی عظمت کا ایک پہلو ہے بدر. واہ واہ، یعنی یہ جو آپ نے ایک پہلو بتایا، یعنی گویا وہ جو ایک تمکنت تھی یا ایک دبدبہ تھا یا روب تھا، وہ بدر کے میدان کے بعد قائم ہوا کہ جب وہ ایک طاقت کے طور پر اس ملت اسلامیہ کو تسلیم کیا گیا. میں اس قلب لشکر پہ، اس میمنہ اور میسرہ پر سلام بھیجتا ہوں جو جمعیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں میدان بدر میں نکلی. میں سلام پیش کرتا ہوں ہر اس مبارز طلب کرنے والے کہ جواب دینے والے مومن پر، ان سابقون الاولون پر، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. لیکن چونکہ ان کا عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تو ہم ان سے مشتق ہونے کے لیے ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نعت ہدیہ بارگاہ رسالت میں آپ کرتے ہیں تاکہ ہم اس عشق کا اظہاریہ پیش کر سکیں. میں چاہوں گا ارشد بھائی آپ کی جانب سے نعت کا حوالہ ضرور ہو. ضرور ضرور انشاءاللہ. آپ کے پاس آ کے نعت کی سعادت ملتی ہے. آپ سلام ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، چنگیاں کے مندیاں یا رسول اللہ، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں، لوگ کہندے خاص میں تے آماں تو بھی آماں، لوگ کہندے خاص میں تے آماں تو بھی پردہ چ پایا تے پردہ چ پایا تے پائی رکھی سونیا، پردہ چ پایا تے پائی رکھی سونیا، چنگیاں کے مندیاں یا حبیب اللہ، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیا، لگیاں نے موجاں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. اس کیفیت میں لے گئے ارشد بھائی آپ ہمیں کہ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ عشق کا دعویٰ اگر کیا جائے کہ ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہوگا. میں دست بستہ التماس کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری تصحیح کر دیں گے، قاضی صاحب یہاں موجود ہیں، عشق کے دعوے کے بجائے شاید غلامی کی کوشش کرنی چاہیے. یہ زیادہ بڑی جو ہے وہ نسبت ہوگی کہ ہم ان کے غلام قرار دے دیے جائیں. لیکن اگر میں غلامی کا حوالہ پیش کروں تو نہ میرے پاس دلیل ہے، نہ میرے پاس کوئی عمل ہے، بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے. بس دعا ہے کہ یہ دعویٰ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وہ ہمیں غلام قبول کر لے. وہ غلام بھی تھے جو بدر میں موجود تھے، اور یہ کچھ ایسی امہات المومنین کی صورت ہے گھر میں کہ جو سب سے بڑی گھر سے سپورٹ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے لیے کہا کہ مجھے اس وقت ساتھ دیا خدیجہ نے جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور اسی طریقے سے ایک ایک امہات المومنین کے لیے ایسی روایتیں موجود ہیں کہ آپ کے اس جملے کو میں اخذ کروں گا کہ واقعی
ہر ایک کا اپنا جدا جدا مقام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ رسالت مآب کی محفل میں تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب مجھ پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ جو ایک کیفیت ہے رسالت مآب کی ذات اطہر میں, یہ شاید یہاں پر بھی جلوہ گر ہے کہ ہر جو ازواج مطہرات میں سے نام ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی سب سے برتر ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ کی جانب سے جو ایک پیغام قرآن کی آیت کی صورت اترا, جس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کیا گیا, وہ کیا صورت تھی؟ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے آپ کی تطہیر بیان کی. منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے بار بار سازشیں کیا جی. اور ایک سفر میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری قدرے پیچھے رہ گئی. وہ آپ کے ہار کے گر جانے کا واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے, اور اس پر منافقین نے طرح طرح کے جملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلحتاً سکوت اختیار فرمایا, اور اللہ کے نبی نے سکوت اختیار فرمایا, لیکن رب کائنات کو اپنے محبوب کی پیاری محبوبہ کا سکوت اور اس کیفیت میں رہنا پسند نہ آیا. رب نے فرما دیا, اے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس جسم اقدس پر کوئی مکھی ہم اس لیے نہیں بیٹھنے دیتے کہ اس کے ساتھ گندگی کا گمان ہوتا ہے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے وابستہ ہے لوگ اس پہ الزام لگائیں؟ طہارت ایسی بیان کی 10 آیتیں نازل فرما دی. اور پھر آپ دیکھیے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ آپ کی عظمتوں کے صدقے ہمیں تیمم مل گیا. واہ 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 واہ. بلکہ میں ایک جملہ آج کہوں گا, وجدانی کیفیت میں کہہ رہا ہوں, اور آپ سے تصدیق لے کر جو ہے اس جملے کو آگے بھی بیان کر سکتا ہوں. آج کہہ رہا ہوں, شاید اللہ تعالیٰ نے مشیت ایزدی کے ذریعے سے ایک ایسا موقع کریٹ کیا تھا کہ شان عائشہ بیان کی جائے کہ کیا مقام ہے. اور پھر آپ کی بات کو اور آگے بڑھاؤں کہ ہم چونکہ بدر کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں, نبی کریم جو چلے ہیں مدینہ طیبہ سے, تو اسلام کے لشکر کو ایک علم, ایک پرچم کی ضرورت تھی. جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی بطور پرچم کے استعمال کی گئی. یہ بھی ایک فضیلت بدر کا اور جناب عائشہ کا تعلق شامل ہیں سیدہ عائشہ. اچھا, پھر اسی طرح آج کے اس دور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, اور جیسے ہم معاملات پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید مذہب جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کو غصب کر دینے کا نام ہے. ہم اپنی انا کی تسکین کے خاطر مذہبی مسائل کو لے آتے ہیں بیچ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جس طرح ترتیب کے ساتھ وقت دیا, وحی کا نزول بھی ہے, کفار کا مقابلہ بھی ہے, دعوت و تبلیغ بھی ہے, تمام ذمہ داریوں کے باوجود ریاست کی ذمہ ایک موقع پر اللہ کے نبی تشریف لائے, مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے, ایک فرماتے ہیں کہ میں ساری رات اب نماز ہی پڑھا کروں گا, ایک نے کہا میں تمام رات روزے ہی رکھا کروں گا, ایک نے کہا کہ میں گھر سے کنارہ کش ہو جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے کہا سنو, میں اللہ کا نبی ہوں, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور استراحت بھی کرتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور بیچ میں وقفہ بھی کرتا ہوں. یہ نفلی روزوں کا تذکرہ ہے. اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کو مکمل وقت بھی دیتا ہوں. اور نہ صرف یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ بلکہ تمام ازواج مطہرات کو اللہ کے نبی اکثر کاموں میں شریک فرمایا کرتے تھے, سفر میں ساتھ لے آیا کرتے تھے, جہاد میں ساتھ لے گئے. کیا بات. بلکہ روایات کو دیکھیں ہم, ایک موقع پر یمن سے کچھ کرتب دکھانے والے آ گئے, آیت پردہ نازل نہیں ہوئی ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں یہ کرتب دیکھوں گی. یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ عائشہ میں نبی ہوں, ہمارا معاملہ کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, مگر ہمیں جب کسی پر اپنا روب قائم کرنا ہوتا ہے تو مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں. ہم مصروفیات میں تو وائز ہوں, آپ کو معلوم نہیں چینلز پہ آتا ہوں, میں بیوی کو لے کے بازار جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, پردہ کرا کے لے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو گئے اور جناب عائشہ آئی ہیں, کاندھا اپنی تھوڑی جو ہے سرکار کے کندھوں پہ رکھی اور وہ کرتب دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں گھروں کے اندر نرم رہو, ان سے حسن سلوک سے رہو, اور کیا فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو. یہ نازک شیشیوں کے مانند ہیں. آپ دیکھیے کیسی تشبیہ, آپ گنوں کی صورت. اگر آپ نازک شیشیوں کو بے ترتیبی سے پکڑیں تو چھوٹ جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, اور زیادہ بھیج دیں تو کیا ہوگا,
ٹوٹ بھی جائیں گی اور ہاتھ بھی زخمی کر دیں گی. آپ مثال دیکھیں قائم کی ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ایک نرم رویہ رکھو, ایک میانہ روی کا رویہ رکھو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کے ساتھ ایک بڑا پیارا رویہ رکھا جو تمام دنیا کے لیے ایک مثال ہے, ان کے حقوق کا ایک انداز ہے. وومن امپاورمنٹ کے لیے جو پچھلے 100, 150, 200 سالوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, دراصل ہمارے پاس 1400 برس کی مثالیں موجود ہیں. ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ایک بزنس وومن کے طور پر موجود ہے, ایک ایگزامپل, اور سیدہ عائشہ ہر مقام پہ موجود ہیں, امہات المومنین ہر مقام پہ رسالت مآب کے ہمراہ ہیں, جیسے کہ قاضی صاحب بیان فرما رہے تھے. تو گویا ہمارے پاس وومن امپاورمنٹ کی ایک بہت روشن مثالوں کا حوالہ موجود ہے. آج وومن امپاورمنٹ کو بھی مد نظر رکھیں گے, اور آج کا ہمارا خصوصی سیگمنٹ اپنا کراچی آپ سے بہت خصوصی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انم اکرم. السلام علیکم انم اکرم. انم, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو یہ ادارہ ہے جس سے آپ کا انسلاک ہے وہ روٹریکٹ ہے. اچھا, ہم نے عام طور پر سنا ہے روٹری, تو روٹری اور روٹریکٹ میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے بلایا, اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت ساری ایسی یوتھ ہے جس کے لیے آپ انسپریشن ہیں, ہمیشہ سپورٹ رہی ہے آپ کی یوتھ کو. اور جہاں تک روٹریک کا سوال ہے, روٹریک ایک انٹرنیشنل یوتھ آرگنائزیشن ہے, اور روٹریک جو ہے وہ یوتھ پارٹ کہلاتا ہے روٹری انٹرنیشنل کا. یہ اسی کا حصہ ہے؟ یہ بالکل روٹری انٹرنیشنل کا پارٹ ہے روٹریک, اور روٹریک کے بعد بھی ایک اور پارٹ آتا ہے جس کو کہتے ہیں انٹریک. ان تینوں چیزوں کا ڈفرینس میں آپ کو بتاتی ہوں. روٹری ایک مین کلب ہے جو سٹارٹ ہوا تھا 1905, مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 115 سال پرانا یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو یوتھ کلبس کی نیڈ ہے, تو 1968 میں, مطلب 50 سال سے زیادہ ہو گئے, انہوں نے اپنا یوتھ کلب بنایا روٹریک کے نام سے. جی. روٹریک کے بعد ایک اور کلب آتا ہے جس کا نام ہے انٹریک. اچھا, روٹریک میں ورلڈ وائڈ کلب ہے, یہ 158+ کنٹریز میں اس وقت روٹریک بالکل موجود ہے. 0.2 ملین اس کی ممبرشپ ہے, ممبرس موجود ہیں. مین ڈفرینس کیا ہے روٹری اور روٹریک میں؟ روٹریک کی جو ایج لمٹ ہوتی ہے وہ 18 سال سے لے کے 30 سال تک کی ہوتی ہے. اچھا, 30 سال سے زائد لوگ جو ہے وہ روٹریکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے؟ نہیں. اچھا, اس کی صورتحال کیونکہ اس کے بائی لاز میں کچھ چینجز آئی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن جو ایک رولز ریگولیشن بائی لاز کہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کی ایج گروپ 18+ ہونی چاہیے, اور آپ انڈر 30 ہونے چاہیے 30 سال تک, جب تک آپ ہیں. اچھا, میں بہت معذرت کے ساتھ عذرائے تفنن یہ بات کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کہ اگر 30 سال سے, ارشد بھائی 30 سال سے زائد جو ہے وہ روٹریکٹ میں نہیں ہو سکتے, تو ہو سکتا ہے روٹری کی بہت ساری خواتین روٹریکٹ میں اس لیے آ جائیں کہ ہم تو 30 سال سے زائد نہیں ہیں, اور بلکہ وہ کیا کہا تھا دلاور فگار نے کہ 2-4 سال کیا ہے عورت کی زندگی میں, تو 4 سال کیا ہے عورت کی زندگی میں, یہ 20ویں صدی ہے, وہ 20 سال کی ہے, 21 کی وہ ہوگی 21ویں صدی میں. تو آپ سلامت رہیے. تو یہ جو ایک دائرہ ہے اس میں یعنی نوجوانوں کو. اچھا, اب یہ بتائیے کہ روٹریک جو ہے آپ اس کے ساتھ کب سے منسلک ہیں؟ مجھے روٹریک کے ساتھ تقریباً 7 سال ہو گئے. اچھا, اس سے پہلے میں جو آپ کو ایج لمٹ بتا رہی تھی, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روٹریک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, جو روٹری کو, تو جب ایج لمٹ کراس ہو جاتی ہے 30 ابو ہوتے ہیں, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ روٹری جوائن کر لیں. اچھا, وہ بچے جو ابھی تو آپ کے پاس 10 سال ہیں, آپ یہی رہیں گی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بھی ایک اور کلب ہے جس کا نام ہے انٹریک کلب, جس میں 12 سال سے لے کے 18 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں, جو عموماً اسکول گوئنگ, کالج گوئنگ, تھرڈ اسٹیج ہے, وہ تھرڈ اسٹیج ہے. تو اور یہ تینوں جو روٹری, روٹریک اور انٹریکٹ ہے, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آرگنائزیشنز ہیں. اس کے والنٹری ورک کی ورتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ ڈفرینس کہیں اس کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے, مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ روٹریک کیوں ڈفرینٹ ہے. اس کے جو بائی لاز بنے ہیں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, وہی امپلیمنٹیشن جو پاکستان میں ہے, وہی انڈیا میں ہے, وہی امریکہ میں ہے, وہی آسٹریلیا میں, اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اس کے جو ایونیوز ہیں, اس کے جو رول ریگولیشنز ہیں, وہ سب کے لیے سیم ہے. اس کے جو بائی لاز ہیں وہ انٹرنیشنلی سب کے لیے سیم ہے. مطلب جس پروجیکٹ پہ لٹریسی کے ہم کام کر رہے ہوں گے پاکستان کے, وہی کام جو ہے وہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے, وہی کام وہ امریکہ میں. تو ایک پیس کے میسج کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. جو روٹریک کی ایکٹیویٹی ہے وہ تو آپ نے بہت ساری اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں, لیکن کووڈ-19 کے حوالے سے, کرونا کی پینڈیمک سچویشن میں آپ نے کیا اپنا لائحہ عمل طے کیا, کیا کر رہے ہیں؟
بہت حیران کن بات ہوگی کہ ہم جب بھی کسی یوتھ آرگنائزیشن سوشل سروسز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی سوشل سروسز. روٹریک کا فرسٹ ایم اور ایک اس کا لیسن جو ہے وہ فرسٹ اسٹارٹ سوشل سروسز سے نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ کہتے روٹریک کا مطلب ہے کہ ٹو گروم یور سیلف پروفیشنلی اور پرسنلی. اس کا مطلب یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو پروفیشنلی گروم کر لیں گے, ہم آپ کو پرسنلی گروم کر لیں گے, دین وی آر مور ایبل ٹو ہیلپ دا کمیونٹی. ہم بہت اچھے سے کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں. جب تک ہم پروفیشنلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے ہم کمیونٹی کو جا کے کس طرح سرو کر سکتے ہیں. اچھا, جہاں تک پینڈیمک کووڈ-19 کا ہے, یہ ایک آفت ہے جو اچانک آئی ہے اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے. تو اس وقت روٹریک گراؤنڈ پہ ہے اور آرگنائزیشنس کی طرح روٹریک بھی کام کر رہا ہے, ڈفرینٹ ایونیوز پہ کام کر رہا ہے روٹریک. اس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں, جو بے روزگار ہو گئے ہیں, ان کو کوشش ہے کہ ان کو راشن پرووائڈ کیا جائے ان کی فیملیز کو. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے انم اکرم کہ آپ خود ذاتی طور پر, جہاں روٹریک سے آپ کا انسلاک ہے, ایک سے زائد اداروں میں ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن آپ اپارٹ فرام ایک ذاتی حیثیت میں بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جو ذاتی حیثیت میں آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کبھی آپ یتیمہ بچوں کے ساتھ نظر آتی ہیں, کبھی آپ ایسے اداروں میں جاتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ مددگاری کی صورت ہو, تو اس کے لیے آپ نے کیا میکینزم بنایا ہے, کس طرح آپ ان فنڈز کو مینیج کرتی ہیں؟ وہ میرا پیشن اور پروفیشن سیم ہو گیا ہے. بائی پروفیشن میں میڈیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں, تو جب انسان میڈیکل بیک گراؤنڈ میں آتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے نا, تو یہ چیز خود ہی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کو خدمت خلق کرنی ہے, کسی نہ کسی طرح لوگوں کو سرو کرنا ہے. جہاں تک یہ آپ نے کووڈ کا, تو میں اس کو اس بات کا جواب میں ایک چیز رہ گئی تھی. راشن کے علاوہ جو ایک سروسز دے رہے ہیں وہ کووڈ اسکریننگ بھی ہے, والنٹری طور پہ روٹریکٹرز جو جو لوگ اپنا ٹیسٹ کروا کر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمپنیز میں آپ کو بتائیں جس طرح لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو ایز پر دی گورنمنٹ پالیسیز اس وقت ورکنگ پہ ہیں, تو ان کے امپلائرس کو کووڈ اسکریننگ, والنٹری اسکریننگ وغیرہ وہ سروسز جو ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں. انم اکرم, ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ بہت شاندار کام کر رہی ہیں, اس کے ہم خود گواہ ہیں اور ہم اسکرین کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہم برسہ برس سے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لیکن جب سے آپ کام کر رہی ہیں اس وقت آپ بہت چھوٹی تھیں, تو ان کی 20 سال سے ایج بڑی نہیں ہے. تو آپ خوش رہیے. آج ہم آپ کو کہتے ہیں اپنا کراچی آپ سے ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. قائی صاحب, آپ دعا کروائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. الہ کارسازہ بندہ نوازہ, ہم آج اس بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ. افطار کا وقت ہے. اے اللہ, جن تیرے پسندیدہ بندوں کے روزے تیری بارگاہ میں مقبول ہیں, ان کی آمین کے صدقے ہم گناہ گاروں کی دعائیں قبول فرما لیں. مالک و خالق, ہمیں روزے کا ڈھنگ تو نہیں, ہم نے فاقہ اختیار کیا روزے کی نقالی کی. مالک, ہمیں نمازوں کا ڈھنگ تو نہیں, ہم رکوع اور سجود میں گئے, ہم نے نمازوں کی نقالی کی. مولا, ہمارے اس عمل کو فقط اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ, محبتیں بانٹنے بیٹھے ہیں, تیرے دین کی تبلیغ کرنے بیٹھے ہیں. اے اللہ, تیرے پیارے محبوب کے پیارے صحابہ کا, پیاری امہات المومنین ازواج کا تذکرہ کیا. اے اللہ, ان کے ذکر کے سبب ہم پر رحمت نازل فرما. اس وباء کرونا سے تمام عالم کو نجات عطا فرما. جو صاحبان ایمان اس میں جا بحق ہو گئے, اللہ ان کی ارواح کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے لوائقین کو صبر عطا فرما. اور جو اس نازک وقت میں تیرے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں مالک, ان پر رحمت نازل فرما, ان کے حوصلے بلند فرما, انہیں استقامت نصیب فرما. مالک و خالق, ہماری دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما. جو مانگ سکے وہ بھی, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.